अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के ऊपर जो हमला हुआ था और जो हमले का ड्रामा किया गया था, उस ड्रामे में से हवा निकलने लगी है, क्योंकि पहली दफ़ा कॉन्टेस्ट किया है हमारे जिगर हमारे भाई ने जाके अदालत में, और अदालत के अंदर उसने आई तई फेर के रख दी है। पहले मैं आपको वो जो आई तई फेरी है अपने जिगर मियाँ दाऊद ने, तो वो मैं आपको वो सुना दूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और वो जनाब उन्होंने पूरी डिटेल मंगवाई है पे वो जी आज गुजरांवाला जो है उसकी अदालत के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, नॉर्मली लोग उसे दहशतगर्दी की अदालत कहते हैं, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है उसके अंदर जो है वो जज साहब राणा ज़ाहिद इकबाल साहब हैं जी, और गुजरांवाले की जो अदालत है वहाँ पे जो मुल्ज़म है नवीद बशीर, जिसको पीटीआई के एक यूथड़ ने पकड़ा था, उसकी जो थी वो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है और बाद में वो उनको 14 दिन का रिमांड भी दे दिया। JIT ने मुल्ज़म नवीद को सख्त हिफाजत में अदालत में पेश किया और JIT के सरबराह गुलाम मोहम्मद डोगर भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जी मुल्ज़म का एक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, तो लिहाजा इसका रिमांड 15 दिन का मज़ीद 14 दिन का दिया जाए। मुल्ज़म के माली असासों बैंक अकाउंट की भी जांच पड़ताल करवानी है। मुल्ज़म बशीर ने वहाँ पे कहा जी मेरा FIR नाल कोई ताल्लुक नहीं, मुझे जहाँ जाने फाड़ के FIR में नामजद कर दिया है। तो इस पर उसने कहा जी मेरे अलावा 8 बंदे और भी पकड़े हुए हैं। जज साहब ने कहा जी आप अपने हद तक बात करें, आप वकील नहीं हैं, वो 8 बंदों के वकील आके बात करेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब उसने कहा जी अब मियाँ दाऊद जो है ना वो पेश हुआ। उन्होंने कहा जनाब है तफ्तीश कर चुके ने, 46 दिन इन्होंने इसको अपनी कस्टडी में रखा है। मुल्ज़म को इतनी लंबी कस्टडी नहीं दी जा सकती मुल्ज़म की, और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो असला बरामद हो गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, जो गोलियों के खोल हैं जो मौके पे मिले हैं, जिससे वो जो क्या नाम है गोंदल नाम का जो बंदा बेचारा मारा गया है पीटीआई का, वो भी एक यूथड़ी था पीटीआई का, वो उस असले से मैच ही नहीं कर रहे जो असला मुल्ज़म से बरामद किया गया है। तो इसका मतलब है इन्हें तो नहीं मारा, तेरा मतलब है 302 का मुल्ज़म तो ना होया, तो ये तो फिर जनाब तुसी किवें ला रहे हो, ठीक है। और इस पर जज साहब ने कहा कि वकील साहब पाकिस्तान में बड़ी सियासी शख्सियात के साथ सानहात की एक तारीख़ है, अगर सियासी शख्सियात के साथ सानहात को इस केस में देखें तो शक पीटीआई पे जाता। इस पर मियाँ दाऊद साहब ने कहा कि जनाब सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो हैं पीटीआई के, वो बयान पे मौजूद हैं कि उन्हें 24 घंटे पहले पता था कि यहाँ पे हमला हो जाना। क्या JIT ने उसको तफ्तीश की है? जज साहब ने कहा ओ छड़ो जी वो फिर बाद कर लें, ठीक है। इससे तो ज़ाहिर होता है कि तरीके इंसाफ ने खुद ये वकूआ प्लान करके करवाया है, ठीक है। अदालत ने मुल्ज़म का जिस्मानी रिमांड वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 14 को उसको 17 को दोबारा पेश किया जाएगा, 14 रोज़ा दे दिया। ताहम अदालत ने उनकी जो थी वो पेश होने की बच्चों के साथ, मुल्ज़म की जो बेगम और बच्चा जो है उसके साथ मिलने की जो इस्तदा थी कि जी अदालत आए हुए ने ज़रा मिल लेने दो, बच्चा प्यो नूं मिल लेगा, वो अदालत ने इंतहाई कैलसली मुस्तरद कर दी। इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो जो ड्रामा किया गया था कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी को प्लानिंग के तहत जनाब गोली मारी गई है, और ये पीटीआई का अकेला एजाज चौधरी रिकॉर्ड पे नहीं है, और भी बहुत सारे इनके कायदीन जो हैं। आपको पता ना पीटीआई की जब ऊपर से डायरेक्शन आती है ना फिर हर कोई लाफजनी करके बोलता है। एजाज चौधरी को 24 घंटे पता था, ये कराची के अली जैदी को शायद इससे भी ज़्यादा पहले पता था कि इमरान खान के ऊपर इस मुकाम के ऊपर हमला होगा, क्योंकि ऊपर से हिदायत आई थी ना व्हाट्सएप के ऊपर। फिर हर एक ने बड़ा मुंह करके बोलना था, बड़ा दावा करना था, सानू तो पहले ही पता सी हमला हो जाना है, और अगले फड़ कत्या उन्होंने कहा इधर आओ ना जरा। अगर आपको पहले ही पता था तो इसका मतलब ये है कि आप प्लानिंग का हिस्सा थे।
یا آپ جرم کا حصہ ہیں یا آپ جرم کی پلاننگ کا حصہ ہیں. ادھر آؤ ذرا. انہاں دی گل پینا ہے عدالت جا کے, اور گاٹے فٹ کر دیتا میاں داؤد نے کہ بھائی جان اگر ان کو پہلے سے پتا تھا تو یہ وہاں پہ پنگا کیا لینے گئے تھے, اور پبلکلی اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ اس نے پوائنٹ اٹھانا ہے نا, پہلی بات. اس کا مطلب ہے یہ خودکشی کرنے گئے تھے, ان کو یقین تھا کہ حملہ ہونا ہے تو یہ خودکشی کرنے گئے تھے. تو الٹا انہاں تے پرچہ درج ہونا چاہیے اقدام خودکشی دا, بجائے اس دے کہ تسی انہوں پھاڑ کے ٹکیا ہوا ہے. تو دیکھیے پی ٹی آئی نے جو پورا پلان کیا تھا, اور چونکہ پلانر جو تھے وہ اب نہیں ہے اپنی جگہ کے اوپر, اور پلانر کو پی ٹی آئی نے گالیاں بھی بکنا شروع کر دی ہیں, اور یوتھر جو ہیں مطلب کہ ٹی وی سے لے کے اور باقی جو ہیں یہ سارے جو ہیں وہ اس وقت جنرل باجوہ کو گالیاں بک رہے ہیں. تو پلاننگ تو وہی کر کے دیتے تھے نا, اب تو ہر چیز کا بھائی اعتراف ہو گیا, اب ہم کیا کہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں آئین شکنی کا, آئین اپنے حلف سے خلاف ورزی کا ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا اعتراف کرتے جا رہے ہیں. اتنے پھر وہی کہنا بنتا ہے اٹھ سیٹھا اٹھیا ستیا کتے قبراں وچوں بول, تے باجوے دی آئین شکنی دا کوئی تے ورکا پھول. بھائی وہی جسٹس سیٹھ وقار صاحب جو تھے, انہوں نے یہ جو اچھا آپ کو اگر میں ایک بات یاد دلاؤں, بڑی کامن فیکٹر ہے. جنرل بگوڑا پرویز مشرف جو تھا غدار, وہ ٹی وی کے اوپر بڑا بھائی کوئی اینکر نہیں چھوڑی اس نے. میرا مطلب ہے کہ جس کو بلا کے اس نے دبئی میں انٹرویو نہ دیا ہو, اور وہ جو ایک ماروی میمن تھی اس نے تو یہ باقاعدہ لکھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے اعتراف بھی کر لیا نا کہ وہ جب کرنے گئی تو اس کو ایک پیکٹ دیا گیا جس کے اندر ڈالرز تھے, میرا خیال کو $1,00,000 تھے کہ $10,000 تھے, وہ اتنا بڑا پیکٹ اس کو دیا. تو یہ والے پیکٹ چھوٹے بڑے جو تھے یہ ملتے تھے, جو مشرف کا یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والے دیتے تھے, سمجھا کرو بھائی. بڑے بڑے کوئی اینکر نہیں چھوڑی جس کو اس نے انٹرویو نہ دیا ہو دبئی بلا کے, کوئی اینکر نہیں چھوڑا 5ویں پشت والا جو اس کو اس نے بلا کے انٹرویو نہ دیا ہو, اور اس طرح ڈالر پھینکتا تھا وہ مبینہ طور پہ. ہمیں 2 بندوں نے بتا رکھا ہے بھائی, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اینکر اور باقاعدہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اعلیٰ حکام کی طرف سے انٹیمیشن آتی تھی کہ آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں, انٹیمیشن نہیں آتی تھی, حکم آتا تھا آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں, فلانے ہوٹل میں آپ کا قیام ہوگا, آپ کا کتنا سٹاف ہوگا, اس کی ٹکٹیں جو ہیں وہ فلانی آپ کو مل جائیں گی, ڈیلیور ہو جائیں گی, آپ انٹرویو کر کے آئیں. لوگ ایک نشست وچ بیٹھ کے 2 گھنٹے دے انٹرویو کر کے آندے سن. اور یہ میرے لیے یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے, اگر کسی نے انٹرویو کروانا ہو تو وہ جرنلسٹ کو لے کے جاتا ہے. ظاہر ہے یہ قابل اعتراض ہو سکتی ہے کہ وہ غدار جو تھا, وہ بگوڑا جو تھا, جو پاکستانی عدالتوں سے بگوڑا بن کے دبئی میں چھپا ہوا تھا, اس کو پاکستان کے سب سے پریمیئر محکمے کا ترجمان ادارہ کیوں بھیجتا تھا وہاں پہ. یہ قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں. یار مشرف نے اپنے اقتدار میں ہوتے ہوئے وہ اعترافات نہیں کیے جو اعترافات اس نے دبئی میں مقیم ہونے کے بعد پاکستان کے پورے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے, ٹھیک ہے نا. اور پھر محکمے کو ہاتھ جوڑنا پڑا, بابا جی بس کر دیو, معافی دے دیو, ساڑی جان چھٹ دیو. آپ بڑ کر کے بابا بول دینا, سانو اتنے صفائیاں دینیاں پی جاندیاں, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. محکمے نے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے کہ بابا باجوہ بس کر دے, تیری مہربانی یار, چپ کر جا, ٹھیک ہے نا, بس کر دے, ہن نہ بولی. تو جدوں بولنا ہے نا تو اپنے گناہ دا, آئین شکنی دا, اپنے حلف سے غداری کا نیا اعتراف کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے مطلب کہ ہاں یہ میرا خیال ہے کہ یہ کرنا پڑے گا, میرا یہ خدشہ ہے. ادروائز بابا باجوہ روزانہ بولتا ہے اور روزانہ اپنے ادارے کی اور اپنی بےزتی کرواتا ہے اور اپنا اعتراف گناہ کرتا ہے کہ یہ آئین شکنی پرا تواڈے نے کیتی سی, ہاں یہ میں کیتی سی. میں حالانکہ وہ اپنی طرف سے احسانات گنوا رہا ہوتا ہے. ابھی تک ایک باجوے نے عقل مندی کی ہے
کہ جو بھی باتیں اس سے منسوب ہو کے چلائی جا رہی ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کہہ سکتا ہوں میں تو کسی نے گال ہی نہیں کی تھی، کیوں وہ براہ راست آ کے نہیں بول رہا. اور اگر اس کے اوپر 2 سال تک بولنے کی پابندی نہ ہو تو شاید یہ بول دے. یہ جتنا بڑبولا آدمی ہے یار، یہ جرنلسٹوں کو سامنے بٹھا کے 9 گھنٹے میٹنگیں کیا کرتا تھا. یہ جس کا فیورٹ جرنلسٹ یوٹیوبر صدیق جان ہے، یہ 9 گھنٹے، اور اس کے اندر پھر اس نے یہی بتانا تھا نا کہ میں شیو کرتے ہوئے اس کا ولاگ سنتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ جتنا کم سے کم بولے، آپ جتنا ولاگ چھوٹا رکھے، غلطی کا امکان کم ہوتا ہے، بونگیاں کم مارتے ہیں آپ. اگر آپ 35 منٹ کا ولاگ کریں گے تو بونگیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. آپ بلائیں، ایک سمارٹ سا انٹریکشن کریں، آدھے پونے گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، بس چائے شائے پئیں، چائے پہ ہلکی گپ کر دیں، بچوں کا حال چال پوچھ لیں، اور کیا حال ہے آپ کے، ہیں سردی کیسی ہے، یہ وہ اس طرح کی گپ شپ کر لیں، اور 2 گھنٹے کے اندر فارغ کر دیں. آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ 9 گھنٹے بٹھا کے جرنلسٹوں کو 9 10 گھنٹے کی میٹنگیں کرتے ہیں، اور پھر ان میٹنگوں سے جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ باتیں نکال کے لے آتا ہے اور وہ چلاتا ہے، اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو بھائی جان، یہ انجوائمنٹ جیڑی ہے نا، یہ گلے پہن لگی ہے، ٹرک دے تھلے آن لگے ہو جنرل صاحب، بس کر دیو، نہ کرو. آپ کے لیے تو شاید کچھ نہ ہو، آپ کو تو اس کو دبئی جمع کروائی تھی، محکمہ جا کے کروایا تھا، تو انہوں مالٹا جمع کروائے گا. میں کھان والے مالٹے کی گل نہیں کر رہا، میں وہ یورپ کے اٹلی کے پاس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کا ملک ہے، اس کا نام مالٹا ہے، اس کے ساحل بہت اچھے ہیں. اور آج کل مالٹا سے پچھلے کچھ 4 جب تک یہ 2019 کے بعد، 2018 کے بعد مالٹا سے بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے. یہ مالٹا سکیم جو ہے نا، اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، اگر ہونے دی گئی تو. ایک کدا پیسہ سی جڑا اتوں وائٹ ہو کے واپس آ رہا سی. ہم نے تو کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا، ہم نے تو صرف انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے. اسٹیٹ بینک کے اندر میرے علم کے مطابق مالٹا سکینڈل کی فائلیں بن چکی ہوئی ہیں، بس کسی نے ہمت کرنی ہے. اگر کوئی مٹی کا مادو گورنر اسٹیٹ بینک نہ رہا، جو کہ موجودہ صاحب ہیں، اگر کوئی بندے کا پتر آ گیا تو انہیں فائل کٹ لینی ہے. مالٹا جو اینی زیادہ انویسٹمنٹ اینا سالاں چ آئی کیوں نہیں؟ نہ پہلے آئی کیوں ہے؟ نہ پہلے آئی نہ بعد چ آئی. ایک بندہ ریٹائر ہوتا گیا، مالٹا چ انویسٹمنٹ ہی مک گئی ساڈی آنی، جو انفلو ہو رہا تھا. بڑی گل کہہ گیا، سنبھال کے رکھنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.